شہداء نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایسے ہی تو 1400 برسوں سے ایک رسم کو ہمیشہ سینہ بسینہ نقل کیا جائے، ایسے تو ممکن نہیں ہو سکتا. ممکن ہے سرکار نے یہ کام کیا ہو سکتا ہے وقت آخر جاتے جاتے بتایا ہو کہ ہماری ذمہ داری اپنے وظائف پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیں. میں سماج کے بزرگوں کو، سماج کے بڑوں کو، سماج کے ذمہ داروں کو ہاتھ جوڑ کر فرش عزا کا واسطہ دے کر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی شادیوں کو آسان کیجیے، سادہ کیجیے. یقیناً کھانا کھلانا پینا مستحب بھی ہے، آدمی کے پاس ہے ایسے ہی لٹائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مت جوڑیے. ہے تو خرچ کیجیے، نہیں ہے تو ذمہ داری کو تو پورا کیجیے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رکاوٹیں تو دیکھیے نا. ہمارے گھر میں بچی کیوں رہ جاتی ہے؟ اتنے جوڑے لے کر جانا ضروری ہے، اتنا زیور لینا جانا ضروری ہے، اس کو بلانا ضروری ہے، ان کا آنا ضروری ہے، ان کا جانا ضروری ہے. ہم نے اپنے اس وظیفے میں جو ایک نوجوانی کی عمر میں آنے کے بعد بچے کے لیے اس بچی کو ایک بہترین شریک حیات کی ضرورت ہے، اس بچے کو ایک بہترین ناموس کی ضرورت ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کریم نے کہا ہے ہم نے تمہارے لیے ازواج جو بنائے ہیں، جوڑے جو بنائے ہیں، لڑکے کے لیے لڑکی، لڑکی کے لیے لڑکا، جو ہم نے یہ جوڑا بنایا ہے. یہ جوڑا ہم نے کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ذریعے سکون پا سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سکون کی عمر میں آپ ان کو اللہ کی طرف سے واجب کردہ سکون فراہم نہ کریں گے تو گلیوں میں گھومیں گے، دوسری جگہ گھومیں گے، اگر ان کے قدم پھٹکیں گے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوان بچی ہے وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہے گی اس کی ضرورت کیا ہے. نوجوان بچہ ہے اپنے ذہن سے تو نہیں کہے گا اس کی ضرورتیں کیا ہیں. آپ تھے، بچہ تھا، آپ نے اس کے لیے روزی کا انتظام کیا، روٹی کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، تعلیم کا انتظام کیا ہے. ہاں اگر بچی ہے تو اس کو تو گھر کیسے چلایا جاتا ہے یہ تعلیم دینا ضروری ہے، یہ تربیت کرنا ضروری ہے. بچے کو یہ بیان کرنا ضروری ہے بیٹے کو تم ابھی ہمارے ساتھ ہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک گھر، ایک خاندان اور ایک سماج کے ذمہ دار بننے والے ہو. اس کو ایسے تربیت کریں اپنا خرچہ بھی اٹھانا سیکھے، جس سے اپنے کو وابستہ کر رہا ہے اس کا خرچہ بھی اٹھانا سیکھے. یہ تربیت ضرور کرتے رہیں لیکن اس کے انتظام میں اتنی تاخیر نہ کر دیں. خداوند عالم نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. واجب ہے سماج کے بڑوں پر، سماج کے بچے پر نہیں واجب کیا ہے. نوجوان نماز ہم پر واجب ہے ہمیں پڑھنا، روزہ ہم پر واجب ہے ہمیں رکھنا، لیکن شادی کرنا نہ نوجوان لڑکے پر واجب ہے نہ نوجوان بچی پر واجب ہے، سماج کے ذمہ داروں پر واجب کیا ہے. وَأَنكِحُوا، تم ان کا نکاح کراؤ، سبحان اللہ سبحان. تم ان کی شادی کرو. تم اگر تمہیں اللہ نے اس قابل کیا ہے، کوئی نوجوان بچی یا بچیاں تمہارے تحت کفالت رہتی ہیں، تمہیں اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے، نوجوان بچے اگر تمہارے تحت سرپرستی پرورش پا رہے ہیں، تمہاری اور دوسری ذمہ داریوں کے علاوہ یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو بہترین کفو دو جو اس کے لیے زندگی میں آرام، چین اور سکون فراہم کر سکے. ایک صلوات پڑھیں. قرآن فرماتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے. ایک وجہ جس کی بنیاد پر ہم اس فریضے سے غافل ہوتے ہیں، جب میں پوچھتا ہوں، باپ سے پوچھتا ہوں، بزرگوں سے پوچھتا ہوں بھئی شادی کیوں نہیں کر دیتے، آپ کا بچہ اس قابل ہے، آپ کی بچی اس قابل ہے، کہ مولانا کسی قابل تو ہو جائیں. ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ آپ کے گھر میں آپ کا 18 سال کا بیٹا ہے، 21 سال کا بیٹا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، کیسے پی رہا ہے، اس کا بھی تو خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں نا.
آپ کے گھر میں اسی کی بہن رہتی ہے، چھوٹی بہن رہتی ہے، اسی کا خرچہ جو بھی اس کے شریک حیات بنے گا اپنے ماں باپ کے گھر پہ، وہ بھی تو اس کا کوئی خرچہ اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ جائے انسان کہ ہم خرچے بھی نہ فرق کریں، وہی باپ جو اپنی بیٹی کا خرچہ اپنے گھر پہ اٹھا رہا ہے، اگر شوہر کے گھر پر بیٹھ کر اٹھانے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی باپ جو اپنے بیٹے کا خرچہ شادی سے پہلے اٹھا رہا ہے، شادی کے بعد بھی اٹھاؤ، اور تربیت ایسی کرو جب یہ جو نوجوان ہیں ابھی یہ پروان چل رہے ہیں تم ان کا خرچہ اٹھاؤ، اور جب یہ بڑھ اور بڑھ جائیں تو یہ تمہارا بھی خرچہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ، صلوات پڑھیں۔ تو خرچے کی بنیاد پر، بے جا رسموں کی بنیاد پر، دیر کہاں ہوتی ہے؟ تو اس وظیفے کو اللہ کے لیے انجام دیجئے۔ دیکھیں جو اللہ من اصلح بینہ و بین اللہ فقط اصلح اللہ بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیانی معاملات کی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ یہ فکر نہیں کرتے اس ذمہ داری کو نبھانے میں میری کیا ذمہ داری ہے، یہ نہیں سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ان کے نظریات کیا کہوں گے۔ آپ اچھا بھی کریں گے تب بھی آپ کو برا کہیں گے، آپ برا بھی کریں گے اور ان کے مفاد وابستہ رہیں گے تو برائی میں بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی نہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں مگر آپ سے ٹوٹتے ہیں تو آپ کی اچھائی کو برائی کی عینک سے دیکھ کر برا بیان کریں گے، لیکن اپنے مفاد وابستہ ہے تو اگر آپ برا بھی کر رہے ہیں تو اچھائی سے آپ کا ذکر کریں گے۔ ان کی تعریفوں کی کیا فکر ہے جو صبح و شام ان کی تعریفیں بھی بدل جاتی ہیں، ان کی ملامتیں بھی بدل جاتی ہیں، اس کو راضی کرنا چاہیے کہ اگر وہ راضی ہو گیا، وہ راضی رہا، اس نے آپ کی طرف نظر عنایت کر لی۔ تو آج جو زبانیں یہ حدیث کی لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو، اگر کسی نے کسی شخص کی بیجا برائی کی ہوگی تو خدا فرماتا ہے اس وقت تک اس کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اسی زبان پر جس نے اس کا عیب بیان کیا ہے اچھائی نہ بیان کر دے تو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھیں۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر بنا دے، دے گا۔ بے شک بے شک، ہم اپنے نوجوان بچیوں کو شادی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ہے کیا ان کے پاس؟ ابھی فقیر ہیں، ابھی تنگ دست ہیں۔ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ خدا کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، اگر تنگ دست ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی بنائے گا۔ کبھی کبھی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے۔ خداوند عالم نے آیت میں آگے بڑھ کر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس بہت سرمایہ بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہاں دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صلوات